باتیں سماعت کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس بھیجی گئی نبوت کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، جنت کا راستہ پتہ چلا، رب کی معرفت ہوئی، حقوق العباد کی معرفت ہوئی۔ یہ تمام فوائد جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پتہ چلی۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ ہم لوگ سیرت النبی پر کچھ باتیں سنیں گے، اس کے بعد اعتکاف کے کیا احکام ہیں، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں اور اس کے کیا آداب ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اختصار کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ان آیات کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان آیات کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس آپ لے کر گئے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دی، کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں کہا، حضرت ورقہ بن نوفل نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً 550 سے 600 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ تو آپ نے بجائے عیسیٰ کے موسیٰ کا ذکر کیا۔ تو اس سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دراصل حضرت موسیٰ کی نبوت تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں۔ رہی بات حضرت عیسیٰ کی، ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو یہودی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ اس لیے حضرت ورقہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ ان کی نبوت کو تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا نام اس لیے لیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر بھیجی گئی تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے کی جو شریعت تھی اسی کی تجدید کے لیے، اسی کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا، عیسیٰ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بعض روایتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی بجائے عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ روایتیں جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت کی بشارت بھی دی، اور پھر بعد میں آپ کی تائید کرنے کا یقین بھی دلایا کہ کاش اگر میں اس وقت رہوں جب آپ دعوت کا کام کریں، آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے، تو میں ضرور بضرور آپ کی مدد کروں گا۔ یہ بات بھی آپ نے بیان کیا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ تقریباً 6 مہینے تک رکا رہا، 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وحی کا آغاز ہوا۔ دیکھیے، وحی آپ علیہ السلام کے پاس جب آتی ہے تو کئی شکلوں میں، کئی صورتوں میں آتی ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلة الجرس وهو اشده علی فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات گھنٹی کے بجنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد میرے پر وحی کی جاتی ہے، وحی کی کیفیتیں بتائی جا رہی ہیں۔ گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔
جب وحی کر کے فرشتہ رک جائے یا وحی ختم ہو جائے تو میں اس وحی کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد کبھی کبھار فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی عربی کی شکل میں، کبھی دحیہ کلبی کی شکل میں، کبھی کسی عام انسان کی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور فیکلمنی، مجھ سے گفتگو کرتا ہے، وحی کی باتیں بتا کر چلا جاتا ہے۔ فاعی ما یقول، تو میں ان چیزوں کو یاد کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، جب بھی آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے آپ تو کبھی کبھار کپ کپی تاری ہوتی ہے، اگر آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو اونٹ لرزنے لگتا، اونٹ کانپنے لگتا ہے اس وحی کی شدت کی وجہ سے، اس وحی کے وزن ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ کیفیت ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ فی اليوم الشدید البرد فیبصم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقا، سخت ٹھنڈی کے دن میں، سخت ٹھنڈی کے دنوں میں بھی جب نبی پر وحی ہوتی تو آپ کا پسینہ، آپ کی پیشانی جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے، اتنا جو ہے کیفیت اس طرح کی ہیبت کی تاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو بغیر تکلیف کی بھی وحی کر سکتے تھے، پھر یہ پسینہ کیوں آتا، یہ تکلیف کیوں آپ محسوس کرتے ہیں، یہ بوجھل پن کیوں ہوتا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ آپ کے اوپر جب ہیبت طاری ہو تو دل جمعی ہو جائے، یعنی مکمل طور پر آپ وحی کی طرف فوکس کر لیں۔ اگر انسان کو بس اوقات کسی چیز کی طرف سے کوئی خدشہ ہو، ڈر ہو، تو انسان اس کی طرف اتنا توجہ دیتا ہے دیگر چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی ایک چیز کے اوپر کیا ہے کنسنٹریٹ کرنے لگتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وحی کو یاد کر لے جائیں۔ اگر یہ کیفیت ہو، مکمل نبی کی توجہات وحی کی طرف ہو تو بہت جلد آپ علیہ السلام اس کو یاد کر لیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کا خوف جو ہے، اس طرح کی وحشت آپ پر طاری ہوتی ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اور آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز آتی ہے، جبکہ اسلام میں گھنٹی حرام ہے، اسلام میں گھنٹی حرام ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک محبوب چیز، وحی جو ہے محبوب چیز ہے، تو ایک مذموم چیز سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ ایک گھنٹی جو ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے، جہاں گھنٹی کی آواز ہو وہاں پر شیطان آتا ہے اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، تو کیوں اس کی تشبیہ دی گئی؟ تو اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ نبی نے تشبیہ اس وقت دی جب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ گھنٹی حرام ہے، گھنٹی کی حرمت نازل ہونے سے پہلے آپ نے تشبیہ دی۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ تسلسل پایا جاتا ہے، گھنٹی کی جب آواز ہو تو تسلسل جو پایا جاتا ہے، کنزیکیوٹی کی کوئی آواز آتی ہے تو اس آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، اس پورے گھنٹی سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یہ بعض اہل علم نے کہا ہے۔ تو خیر آپ علیہ السلام پر وحی آنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، کبھی ڈائریکٹ فرشتہ آ کر جو ہے وحی کر چلا جاتا، کبھی آپ کے دل میں الہام کیا جاتا، اور کبھی انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ آتا اور وحی کر چلا جاتا۔ اب بعض اہل علم کہتے ہیں فرشتہ جب انسان کی شکل میں آتا تو اس کی اصل شکل کہاں ہوتی؟ فرشتے کا جو اصل جسم ہے، جو اس کے ونگس ہیں، جو پر اس کے لگے ہوئے ہیں، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی بہت سارے اقوال، فلسفیوں کے اور صوفیوں کے بہت سارے اقوال ذکر کیے کہ وہ پر جو ہے وقتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو زائل کر دیتا ہے، پھر دوبارہ جب فرشتہ بن جائے تو اللہ نئے پر اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کہی گئی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے تو اس کا اصل جسم کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کہ وہ اپنی اصلی حالت میں باقی رہتا ہے یا نہیں، یا پھر اسی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں اس کو مرج کر دیتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو خیر اتنا ضرور ہے کہ بس اوقات فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر آپ علیہ السلام کو وحی کیا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد ایک لمبے گیپ تک 6 مہینے تک جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ جو آپ علیہ السلام کو غم یا تکلیف ہو رہی تھی وہ تکلیف جب تک ختم نہ ہو جائے مکمل، اس وقت تک دوبارہ وحی نازل نہ ہو، یہ آپ علیہ السلام کی حکمت تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے دوسری وحی نازل کی، یا ایھا المدثر قم
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ پہلی وحی میں علم دیا گیا، دوسری وحی میں عمل کی دعوت دی جا رہی ہے اور دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے نبی اٹھو، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جاؤ، تم لوگوں کو ڈراؤ۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ والرجز فہجر، اور گندی رج چیزوں سے دور رہو۔ تو یہ آیات جو ہے اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ پہلے میں کہا علم حاصل کرو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یہاں پر جو ہے اللہ نے کہا عمل کرو، وربک فکبر، عمل کرو اور دعوت کا کام کرو۔ پہلے میں اللہ نے دعوت کا حکم نہیں دیا، پہلے میں علم کا حکم دیا، بعد میں عمل کا، پھر دعوت کا، یعنی تسلسل ہے۔ انسان اگر بغیر علم کی دعوت کا کام شروع کرے تو اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلا بندہ علم حاصل کرے، پھر دعوت تبلیغ کے لیے نکل جائے اور پھر خود عمل بھی کرے۔ یہ نہیں کہ علم حاصل کیا اور دعوت تبلیغ کے لیے نکل گیا، نہیں، بلکہ وربک فکبر، عمل بھی کرنا ہے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں پاک کرنے سے مراد یہ ہے اپنے ظاہر اور باطن، ظاہر کو بھی پاک کرو اور باطن جو ہے اپنا اس کو غیبت، حسد، بغض، عداوت، عناد، شرک، بدعت و خرافات، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ والرجز فہجر، گندگی سے دور رہو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے مکہ کے اندر چوری چھپے، ابتدائی میں حکمت کے پیش نظر جو ہے آپ جن سے زیادہ آپ کی بنتی تھی، جو آپ کے ہم مزاج ہوتے ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے۔ ابتدائی میں تقریباً 3 سال تک آپ نے سری دعوت پیش کی، 3 سال تک سری طور پر آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ اور اس وقت جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ کرام جو ہے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اب ان کو دین کے احکام بتانا ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام دار ارقم، ایک دار ارقم جو ہے ارقم بن ابی ارقم ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام لوگوں کو جب بھی آپ پر وحی نازل ہوتی ہے لوگوں کو وہاں پر بلاتے، اکٹھا کرتے اور انہیں دعوت کا کام کرتے اور انہیں اسلام کے احکام بتاتے دار ارقم کے اندر۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا اور اس اسنا میں کئی بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے اسلام قبول کے، جو السابقون الاولون، بالکل شروعات میں اسلام لانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی دعوت پہنچائی۔ عثمان بن عفان ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، زبیر بن عوام ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، یہ صحابہ کرام ہیں جو بالکل شروع میں اسلام لائے، اور نہ صرف اسلام لائے بلکہ یہ لوگ خود کئی لوگوں کے اسلام لانے کا سبب بنے، یعنی جو بھی مسلمان ہوتا وہ دعوت کا کام شروع کرتا۔ حضرت بکر صدیق مسلمان ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان بنایا، جن کے ہاتھوں وہ مسلمان ہوئے انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان بنایا، پھر جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے آگے والوں کو مسلمان بنایا۔ تو یہ چین جو ہے سلسلہ چلتا رہا دعوت و تبلیغ کا۔ تو 3 سال تک یہ دعوت کا کام ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے چند لوگ جب مسلمان ہوئے، اب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ لوگ علن اعلان جو ہے دعوت کا کام کریں، کھلے عام جو ہے تم دعوت کا کام کرو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء میں، تو صحابہ رسول کہتے ہیں علی بن ابی طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے لوگوں تم اپنی جان خود بچا لو، تم ایمان لاؤ، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، تم اپنے نفسوں کو محفوظ کر لو۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، تم اپنے آپ کو بچا لو اللہ کی ذات پر ایمان لا کر، اس لیے کہ قیامت کے دن لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ
اللہ کی بارگاہ میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یا عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے نبی نے کہا، اے عباس ابن عبد المطلب کے خاندان والوں تم ایمان لاؤ، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. دیکھیے یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے دور کے رشتہ داروں کو تو کہا ہی کہا، اپنے چچا کو کہا، پھوپھی کو کہا، تمام رشتہ داروں کو. صفیہ جو آپ کی محبوب اور چہیتی پھوپھی تھی، آپ نے ان سے بھی کہا کہ میری پھوپھی تم اپنی جان کو بچا لو، ایمان لاؤ، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ان سب کو کہا. اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مال لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ، اگر دنیا میں تو مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہے مجھ سے مال کا سوال کر لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. یہ آپ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. اور دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ دعوت کا کام جب ہم شروع کریں اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے خاندان سے، اپنے اڑوس پڑوس سے شروع کریں، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے گاؤں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں. تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے. ابدا بنفسک ثم بمن تعول. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ذات سے شروع کرو، پھر اپنے محتاج جو لوگ ہیں. اور اللہ نے قرآن نازل کیا فرمایا ثم لتنذر ام القرى ومن حولها. پہلے گاؤں والوں کو دعوت دو، اس کے بعد گاؤں کے باہر جا کر دعوت کا کام کرو. تو یہ طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو دیکھے. قیامت کے دن اگر دنیا کے اندر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ نبی کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، نبی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے تک کہا کہ دنیا میں جو مانگنا ہو مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہیں کچھ کام نہیں ہوگا. ہاں سفارش اللہ کے رسول جو کریں گے اہل ایمان کے لیے کریں گے، اہل ایمان کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں ایمان نہ لاؤں، کوئی نیک عمل نہ کرو اور قیامت کے دن کسی کا دامن پکڑ لوں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا، کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے تک کہا کہ تم جو ہے دنیا کے اندر کچھ مال مانگنا چاہو تو مانگ لو، لیکن قیامت کے دن کچھ کام نہیں ہوگا. ہاں جو سفارش ہے وہ سفارش اللہ کے نبی اہل ایمان کے لیے کریں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے بغیر ایمان کے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو، یہ ناممکن چیز ہے. دیکھیں آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے کہا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام مکہ کے اندر صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آپ نے زور کی آواز لگائی. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی بہت ہی اہم بات بتانی ہوتی تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا، پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا یا پھر جو بات بتانی مقصود ہوتی وہ کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرنا تھا. آپ علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے کہا کہ ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیرا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیا قالوا ما جربنا علیک الا صدقا. اللہ کے نبی نے کہا اے مکہ والو، اے وادی والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اکنتم مصدقین، تم میری بات کو مان لو گے؟ کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ دیکھیں حالانکہ مکہ والے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی وہاں سے حملہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اگر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی تصدیق تھی. نبی علیہ السلام کی اس قدر جو ہے لوگ تکریم کرتے ہیں، تصدیق کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا ما جربنا علیک الا صدقا. اے اللہ کے نبی ہم نے تو زندگی میں ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، سچ بولتا ہم نے دیکھا. تو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے جو داعی ہے، جو عالم ہے، جو مبلغ ہے، اس کا دامن پہلے پاک و صاف ہونا چاہیے. وہ اس طرح کا یہ کہے، اپنا کلیریفیکیشن دے کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ اس لشکر کے اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو سنو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا، ہم سنیں گے، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا ہے، کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہمیشہ سچ کہتے ہیں، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. تو داعی کو ہمیشہ پاک دامن، صاف دامن ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کے جسم پر ہزاروں میل اور دھبے بیٹھے رہے اور دعوت کا کام کرے. تو انسان کو، ایک داعی کو، ایک عالم کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہاں جو بشری غلطیاں ہیں کسی سے بھی ہو سکتی ہے، الگ شے ہے، لیکن ایک آدمی داعی ہو، مبلغ ہو اور وہ حرام بھی کر رہا ہے، ہر چیزوں میں مبتلا ہے،
چاہیے کہ پاک دامن ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات کہی تو لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو انی نذیر عریان، اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے ایک رسول بن کر آیا ہوں، میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، آنے والے عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ جیسے ہی یہ بات کہنا تھا سب لوگ مخالف ہو گئے۔ اب تک جو لوگ آپ کی بات کو ماننے والے تھے یہ سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے، بلکہ ابو لہب نے یہاں تک کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ ابو لہب نے کہا جو آپ کا دشمن تھا، حالانکہ نبی کی پیدائش پر اس نے خوشیاں منائی تھی، اپنی لوڑی کو آزاد کر دیا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، لیکن جب اللہ کا پیغام اللہ کے نبی لے کر آئے تو سب سے پہلا یہ چچا دشمن بن گیا۔ آپ کا چچا تھا لیکن دشمن بن گیا۔ وہی بات جو ورقہ بن نوفل نے کہی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ یہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو، اب تک جتنے لوگ یہ پیغام لے کر آئے لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ اور دیکھیں دشمن پہلا اپنے گھر ہی سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں۔ انسان جب اچھا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے پہلا اس کے اپنے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چچا کہنے لگا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ اللہ کا پیغام سنائے؟ تو یہ بات اس نے کہی اور وہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل کی، سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے مکمل صورت ہی جو ہے اس بدبخت کی شان میں نازل کی ہے کہ اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو یا برا ہو، تو اللہ نے کہا برا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، برا تیرا ہوگا۔ ہاتھ اس کے نہیں ٹوٹیں گے، حالات تیرے ہلاک ہوں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گیا۔ اس کا جو ہے بہت برا انجام ہوا، وہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے اس کی اولاد نے خود اس کے آخری رسومات ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جب دعوت کی آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ دیکھیے کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اعتکاف سے متعلق دیکھیں گے۔